بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 2 ہم پڑھ رہے تھے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید سلمان ندوی کا لکھا ہوا چیپٹر۔ تو آج ہم دوسرا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کل بات کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج ہم دوسرا پیراگراف یہاں سے شروع کریں گے۔ وہ تمام اشخاص جو کسی بھی مذہب کے حلقہ اطاعت میں داخل ہوں، ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی صف انسانی سے تعلق رکھتے ہوں۔ بات کو سمجھیے گا کہ مصنف سید سلمان ندوی کہتے ہیں کہ جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ ایک ہی قبیلے کا ہو، ایک ہی قوم کا ہو، ایک ہی ملک کا ہو، کیونکہ اسلام جو ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور اسلام ہی دین فطرت ہے، اسلام ہی دین حق ہے۔ سید سلمان ندوی کہتے ہیں کہ جو دائرہ اسلام میں نئے لوگ داخل ہوں گے تو وہ ناممکن ہے کہ ان کی عادات، اطوار، ان کے خیالات، ان کی صلاحیتیں، ان کے مزاج ایک جیسے ہوں۔ یہ قطعاً ناممکن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہی مذہب کے ماننے والوں کی حیثیت، مقام و مرتبہ اور منصب ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ جیسے ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ہاں ہر انسان کا، ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ جو ہے مزاج جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا سب کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، خیالات ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تو یہی بات کر رہا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے تھی جو تمام انسانوں کی معلومات کا احاطہ کیے ہو، تاکہ کوئی بھی ایسا انسان کوئی انسان ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی پوری زندگی ہمارے لیے مثال ہو، تاکہ ہمیں زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو ہم جو ہے وہ دیکھ سکیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں انفارمیشن مل سکے، رہنمائی مل سکے۔ تو جس طرح سے آگے وہ لکھتا ہے، اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے، یعنی دنیا باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں کے ذریعے ہی یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ دنیا کی مثال اس طرح سے ہے کہ یعنی اختلاف عمل پر مثال، مطلب یعنی دنیا کا جتنا بھی نظام ہے، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کا محتاج ہے۔ لوگ اپنی ضرورتوں کی انجام دہی کے لیے ایک دوسرے کی مدد اور معاونت کے محتاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ معاشرے میں موجود ہر فرد کی معاشرتی حیثیت ایک کی نوعیت کے سبب ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اس لیے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ یعنی اگر استاد ہے تو استاد کا فائدہ تبھی ہے جب اس کے سامنے طالب علم ہوں گے، پڑھنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اکیلا استاد پڑھاتا رہے، کوئی پڑھنے والا نہ ہو تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ پھر وہ اس کے آگے لکھتا ہے، اس میں بادشاہ یا رئیس، جمہور اور حکام بھی موجود ہیں، اور محکوم، مطیع اور فرما بردار رعایا امن و امان کے قیام کے لیے قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور فوجیوں کے سپہ سالاروں اور افسروں کا بھی۔ غریب بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، رات کے زاہد و عبادت بھی ہیں، یعنی رات کو عبادت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور دن کے سپاہی و مجاہد بھی، اہل و عیال بھی، اور دوست احباب بھی، تاجر اور سوداگر بھی ہیں، امام اور پیشوا بھی ہیں۔ یعنی ہر دنیا میں جتنے بھی پیشے ہیں، کسی نہ کسی کا تعلق کسی نہ کسی انسان سے کسی نہ کسی طریقے سے ہوتا ہے۔ ہر کام کی انجام دہی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی نمونہ ہونا لازمی ہے۔ تو اس میں سید سلمان ندوی کہتے ہیں کہ چاہے کوئی جمہور رعایا ہو، جمہوریت ہو، حاکم ہو، ان پہ حکومت کرنے والا ہو، چاہے عوام ہو یا فرما بردار لوگ ہوں، کوئی بھی ہو، قاضی ہو یا جج ہو، اس کو یہ ضروری تھا کہ ان کے سامنے کوئی ایسی شخصیت ہوتی جس کو دیکھ کر وہ اپنے پیشے کی، اپنے کام کی جو ہے انجام دہی کو پہنچتے۔ تو ان سب کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ایک نمونے کے طور پر، ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ اگر آپ جج ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جج کی حیثیت سے دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فیصلہ کرتے تھے۔ اگر آپ رات کے عبادت گزار ہو، رات کو عبادت کرتے ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اٹھ کر رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا احادیث مبارکہ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو چاہے امام ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ ہم دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، یہ بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل جاتا ہے۔ غرض اس دنیا کا نظم و نسق، اس دنیا کا سارا نظام جو ہے
اور اصناف یعنی صنفوں قسموں کے وجود اور قیام پر ہی موقوف ہے، ٹھیک ہے جی۔ مختلف انسانوں کے اور ان کے کاموں پہ موقوف کرتی ہے یہ دنیا، انحصار کرتی ہے، اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لیے عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے۔ یعنی جیسا کہ ہم ابھی بات کی ہم نے کہ افسر ہے تو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، غریب ہے تو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، فوج کے سپاہ سالار ہیں تو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اگر ہمارے اوپر کوئی حاکم ہے، ہم رایا ہیں تو پھر کس طرح زندگی گزارنی ہے، اگر ہم نے حکومت کرنی ہے تو وہ کس طرح کرنی ہے۔ زندگی کا ایک ایک پہلو نبی کا عملی مجسمہ ہمارے سامنے ہے۔ اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ تو اگر ہم اسلام سے پوچھیں تو اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے، اور اسلام ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس میں سے سیکھو، اس میں سے جو چاہیے اپنی ضرورت کے مطابق اپنی جو ہے آپ انفارمیشن رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان کی بھی اطاعت کرو جو تم پر حکام مقرر ہیں، یعنی ہم پر اپنے حکام کی اطاعت بھی لازمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کوئی بھی زندگی کا پہلو ہو تو اس میں سے اگر ہم رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سید سلمان ندوی جو ہیں بہترین طریقے سے ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیوں ہمارے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، حج وغیرہ کی ادائیگی کرتے ہیں، امامت کرواتے ہیں، تو کس طریقے کے ساتھ جو ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، وہ سارے کا سارا طریقہ، وہ ساری کی ساری رہنمائی اسلام کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج کے لیکچر میں ہم نے سیکنڈ پیراگراف پڑھا، اس میں سے کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔